ہمارے قریب زمانے میں ماضی میں ایک عالم گزرے ہیں جن کا اسم گرامی تھا نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی، اہل حدیث مسلک کے بڑے عالم تھے، نواب صدیق حسن خان بھوپالی۔ ان کے ایک عقیدت مند نے خواب دیکھا اور اسی بھوپال کے قاضی محمد ایوب کے پاس آیا اور کہنے لگا قاضی صاحب میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے۔ تو جو فرمانا، یہ میں اس پر واقعات عرض کر رہا ہوں کہ سابقہ انبیاء کو علم دیا گیا، میرے آقا نے اس علم کے ایسے اصول بیان کیے کہ ہزاروں پیدا ہوئے معبر۔ قاضی صاحب میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے، بہت بڑا مجمع ہے، بہت بڑا مجمع ہے، اور مجمع کے اندر آگے آگے حضور بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پورے اجتماع کی امامت نواب صدیق حسن خان فرما رہے ہیں۔ میں نے خواب دیکھا ہے، بہت بڑا اجتماع ہے، اس اجتماع میں حضرت بھی ہیں اور امامت نواب صدیق حسن خان کر رہا ہے۔ تو قاضی محمد ایوب صاحب نے کہا واقعی تو نے خواب دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل میں نے خواب دیکھا ہے۔ فرمایا کہ اگر خواب دیکھا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، نواب صدیق حسن خان فوت ہو گئے۔ وہی تو شہر تھا، 5-10 منٹ کے بعد آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا جی نواب سے فوت ہو گئے۔ اب سب کو اپنی پڑ گئی، جنازے میں جائیں، تدفین میں جائیں، کیا ہوا نواب صاحب کو؟ 5-6 دن کے بعد وہ آیا اور اس نے کہا مولانا میں نے تو یہ خواب سنایا تھا کہ بہت بڑی عزت آپ بیان کریں گے نواب صاحب کی، کہ حضور پیچھے ہے اور نواب صاحب آگے ہے، لیکن آپ نے موت کی خبر دی اور واقعی وہ فوت ہی ہو گئی، یہ آپ نے اصول کہاں سے نکالا؟ اب سنیے، حضرت نے فرمایا کہ میں نے شریعت پر نگاہ دوڑائی ہے، نبی کے ہوتے ہوئے مصلی پر امامت کوئی نہیں کر سکتا، نبی کے ہوتے ہوئے نبی کے آگے کوئی نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، سوا میت کے۔ اگر نبی کے سامنے جنازہ آئے تو وہ آگے رکھا جا سکتا ہے، ورنہ نبی کے ہوتے ہوئے امامت اور آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ یہ میں نے سمجھا جو نواب صاحب آگے ہے معلوم ہوتا ہے کہ انتقال ہو گیا ہے۔ یہاں پر میں اشکال ایک طلباء کے ذہن سے نکال دوں کہ یہ نہ کہنا کہ ابھی استاد جی تم تو کہہ رہے ہو کہ حضور کے ہوتے مصلی پر کوئی نہیں جا سکتا، ابو بکر نے تو نماز پڑھائی، بھئی جب حضور آ گئے تو صدیق پیچھے ہٹ گیا، ابو بکر نے حضور کے ہوتے ہوئے امامت نہیں کرائی۔